الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ نصر ہے جس کی کچھ تفسیر میں نے پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ بشارت دی تھی کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کو مکہ مکرمہ پر فتح حاصل ہو جائے گی اور لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے یہ فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. جب یہ کام ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد میں لگ جائیے اور اس سے استغفار فرمائیے. انہ کان توابا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت توجہ کرنے والا ہے. جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، اور اس صورت میں پیشین گوئی فرمائی گئی ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کا دین پھیل جائے گا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، جس کا مطلب یہ کہ آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو عنقریب اپنے پاس بلا لیں گے. آپ نے اس کی تصدیق بھی فرمائی. سورت کی تفسیر تو میں پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. عرض یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنی زندگی میں دو بڑے اہم سبق ملتے ہیں.
پہلی بات تو یہ، جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ حالانکہ براہ راست یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ اذا جاء الفتح، جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے تو آپ یہ کام کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں نصر اللہ کا لفظ اضافہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا میں جو کوئی کامیابی کسی کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی مدد سے ہوتی ہے، کسی کے اپنی قوت بازو سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی مدد آئے گی تو فتح حاصل ہوگی، اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی فتح حاصل نہیں ہوگی۔ تو اشارہ کر دیا کہ جب بھی دنیا میں کسی کو کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی مدد کے ذریعے یہ کامیابی مجھے حاصل ہوئی ہے۔ ایک سبق تو یہ ملا۔ دوسرا سبق جو اسی صورت میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تلقین کر کے دیا وہ یہ ہے کہ سبح بحمد ربک واستغفرہ، جب یہ فتح حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے استغفار بھی کیجئے، معافی بھی مانگے۔ تو دو کام بتائے، حمد، تسبیح کے ساتھ حمد، اور دوسرے استغفار۔ سبق یہ دیا کہ جب بھی کسی انسان کو اپنی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قوت بازو پر اترانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں مشغول ہو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ کامیابی عطا فرما دی۔ تو دنیا میں جو کوئی فائدہ ملے، نعمت حاصل ہو، راحت ملے، خوشی اور مسرت حاصل ہو، ہر موقع پر تلقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ اعتراف ہوگا اس بات کا کہ یہ کام جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہوا۔ یہ شکر ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے تکبر کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ جو آدمی براہ راست صرف اپنے کوششوں پر، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کسی کامیابی کے حاصل ہونے کے موقع پر تن جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ یہ چیز اس کے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے، عجب پیدا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے ساتھ تحقیر کے سے پیش آتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ کامیابی جو ہوئی یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کی توفیق ہے، تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ تکبر اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا۔ اب جیسا میں حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر اس طرح یاد ہے جیسے میں آج دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس مکہ مکرمہ میں جہاں 13 سال تک آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، ظلم و ستم کا کوئی عنوان ایسا نہیں تھا جو آپ کے ساتھ برتا نہ گیا ہو، اور ان لوگوں کے اوپر فتح حاصل ہو رہی تھی جو تکبر اور فخر و غرور میں ڈوبے ہوئے تھے، ان پر فتح حاصل ہو کر فاتح کی حیثیت میں آپ داخل ہو رہے تھے۔ کوئی اور شخص ہوتا تو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی،
اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا، وہ انا ولا غیری کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوتا، اپنی فتح و کامیابی کے اوپر مسرت کے شادیانے بجاتا ہوا داخل ہوتا. لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب آپ فاتح کے حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو ناقہ پر آپ سوار ہیں اور آپ کی گردن مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے، آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی، گردن جھکی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی ہے، اس کو یاد کر کے آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. مثال قائم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک فاتح کی مثال بھی قائم کی کہ فاتح کس طرح اپنے مفتوح علاقے میں داخل ہوتا ہے، گردن اکڑا کر نہیں، سینہ تان کر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گردن جھکا کر مسکنت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو. اور کوئی اور ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. آپ داخل ہوئے، اس طرح داخل ہوئے کہ امن کا پیغام سارے مکے والوں کے لیے بھیج دیا کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے. حالانکہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی تھی، باقاعدہ اجازت دی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو مکہ مکرمہ میں خون بہا سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو حرم ہے، حرم کے اندر من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن ہوتا ہے، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہوتا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ آپ اگر چاہیں اور مشرکین سے مقابلہ کرنا پڑے تو آپ یہاں ان کو قتل کر سکتے ہیں، ان کا خون بہا سکتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت اور اس رخصت پر عمل نہیں فرمایا، اور مکہ مکرمہ کے اندر شہر میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا. جس طرف سے خالد بن ولید داخل ہوئے تھے وہاں تھوڑی سی لڑائی ہوئی، لیکن جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وہاں خون کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا، اور اس طرح آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اس موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی اس کے اوپر عمل فرمایا. اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد آپ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر یہ الفاظ فرمایا کرتے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ آپ کی تعریف ہے، آپ کا شکر ہے اور میں استغفار کرتا ہوں. تو بتلانا یہ ہے، سبق یہ دیا جا رہا ہے ہم سب کے لیے کہ وہ چھوٹی کامیابی ہو یا بڑی کامیابی ہو، چھوٹی نعمت حاصل ہو یا بڑی نعمت حاصل ہو، چھوٹی خوشی حاصل ہو یا بڑی خوشی حاصل ہو، بندے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں انابت سے کام لے اور کہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما دی. یہ ہے ایک عظیم سبق جو ہمیں مل رہا ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کے فوائد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اتنے عظیم ہیں کہ اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور دوں گا، اور نعمتیں ادا کروں گا.
وَإِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری سے کام لوگے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو شکر گزار بندہ ہوگا اس کو نعمتوں میں اور ترقی دی جائے گی اور اضافہ کیا جائے گا۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی شکر کا یہ فائدہ ہے، جس چیز پر آپ شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور اضافہ عطا فرمائیں گے۔ صحت پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ اور صحت دیں گے۔ مال پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال عطا فرمایا، مال پر اور اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ کریں گے۔ اولاد پر کرو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کریں گے۔ غرض جس نعمت پر بھی شکر ادا کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ شکر گزار بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی جنت رکھی ہے، اور شکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے انسان کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ اگر شکر نہ کرے تو تکبر کا شکار ہو جائے گا، خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، اور تکبر وہ بری بلا ہے کہ بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا کہ جو تکبر کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو یعنی شیطان کو جنت سے نکال رہے تھے، دھتکار رہے تھے، تو اس وقت شیطان نے یہ کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، تو اب میں بھی یہ کام کروں گا کہ اس آدم کو اور آدم کے بیٹوں کو بہکاؤں گا۔ کس طرح بہکاؤں گا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں سامنے سے آ کر ان پر حملہ کروں گا، پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کروں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، مطلب چاروں طرف سے میں آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کروں گا، ہر طرح سے بہکاؤں گا، ہر طرح سے ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، ان کے دل میں خراب جذبات پیدا کروں گا، چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ پھر کہتا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی میرے حملے کا نتیجہ یہ نکلے گا، میرے چاروں طرف سے کیے ہوئے حملوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں ان کو شکر سے غافل کر دوں گا، ان کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے شکر سے غافل کر دے۔ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے غافل ہوا بندہ تو شیطان کے جال میں آ گیا، اب وہ تکبر اس میں پیدا کرے گا، حب مال اس میں پیدا کرے گا، حب جاہ اس میں پیدا کرے گا، غصہ اس میں پیدا کرے گا، خدا جانے کیا کیا امراض اس کی وجہ سے پیدا ہوں گے، شکر کے نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو شکر کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی تمہیں کوئی مسرت مل رہی ہو، کوئی راحت مل رہی ہو، کوئی ذرا سی بھی سبھی فائدہ مل رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی رٹ لگاؤ۔ جب بھی کوئی ذرا، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ ہوا کا جھونکا چلا اچھا لگا، کہو اللہم لک الحمد لک الشکر، اے اللہ آپ کا فضل و کرم آپ نے عطا فرما دیا۔ گھر میں داخل ہوئے، سب لوگوں کو عافیت سے پایا، کہو اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کھانا سامنے آیا، اچھا کھانا ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، آپ نے یہ کھانا ہمیں عطا فرمایا۔ گھر سے باہر نکلے، سواری کی تلاش ہے، سواری مل گئی، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ منزل پر پہنچ گئے، اللہم لک الحمد لک الشکر۔
کپڑے پہنے اچھے لگے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے، ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور کرتے رہنے کی عادت ڈالو کہ رٹ لگ جائے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندے تھے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر میں مشغول رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. تو یہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ کیا بتایا جائے اس کا. کوئی آدمی نمازیں بہت پڑھ رہا ہو، نفلیں پڑھ رہا ہو، تو دیکھنے والا بھی دیکھے گا کہ بھئی یہ نفل بہت پڑھ رہا ہے. اس میں ریاکاری کا بھی احتمال ہو جاتا ہے، نام و نمود کا بھی ہو جاتا ہے. اللہ بچائے، شیطان اس کے اندر انسان کو ریاکاری میں مبتلا کر سکتا ہے. لیکن یہ شکر ایسی چیز ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگتا کیا عبادت انجام پا گئی. تم نے دل ہی دل میں کہہ دیا اے اللہ آپ کا فضل و کرم، آپ کا شکر ہے، دل دل میں کہہ دیا، کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا، اور ایک عظیم عبادت انجام پا گئی. نتیجہ یہ کہ بندے کو ریاکاری سے محفوظ اس نے کر دیا، بندے کو تکبر سے محفوظ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنا دیا. یہ ایسی عظیم چیز ہے، تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس آیت کریمہ میں یہ ایک اہم سبق مل رہا ہے، فسبح بحمد ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرو. اب آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کیا جاں فشانی کے ساتھ محنت فرمائی ہے. تصور تو کرو کہ ایک جزیرہ عرب جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی خرابی ایسی نہیں ہے جو معاشرے کے اندر پائی نہ جاتی ہو. بتوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، بے حیائی کا طوفان امڈا ہوا ہے. غرض کوئی برائی ایسی نہیں جو موجود نہ ہو. وہاں تنہا ایک فرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ اس پورے جزیرہ عرب کو بدلنا ہے. پورے جزیرہ عربی کو نہیں، اس کے بعد پوری دنیا کو بدلنا ہے. جب آپ کے اوپر یہ فریضہ عائد فرمایا گیا اور آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی، جاڑا چڑھ گیا سرکار دوارا، کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ جانتے تھے آپ اپنے قوم کو کیسی ضدی قوم ہے. آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں. ان کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، اور کل 23 سال کی مدت عطا فرمائی گئی. 23 سال کی مدت میں پورا جزیرہ عرب توحید کے پرچم سے لہرا رہا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. اتنی عظیم جد و جہد آپ نے فرمائی، وطن چھوڑا، قربانیاں دیں، فاقے سہے، جنگیں لڑیں، اپنے جسم پر زخم کھائے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب فتح حاصل ہوئی تو بجائے اپنی طرف اس کو منسوب کرنے کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں لکھے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق اس آیت کریمہ میں ہمیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کلمہ آگے واستغفروا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.